الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ آج ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو شرف بخشا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے آدم کو عزت بخشی، بنی آدم کو عزت بخشی۔ تو یہ جو عزت ملی ہے، تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق ہم کہلائے ہیں، یہ صرف حسن صورت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حسن سیرت کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی تاکہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے۔ اب ایک اچھا انسان کیسا ہونا چاہیے؟ ایک انسان کو اچھے اخلاق اور اعمال کون سے اپنانے چاہیے، اس کے طور طریقے کیا ہونے چاہیے، اس انسان کے اندر کون سی عادتیں اور خصلتیں ہوں جو انسان کو انسان بناتی ہیں اور ایسا انسان بناتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں انسان خود سے تو معلوم نہیں کر سکتا تھا فطری طور پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے آسمان سے قرآن پاک کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ ہدایت والی کتاب، اس کے اندر تعلیمات ہیں انسان کی رہنمائی کے لیے تاکہ وہ انہیں پڑھیں اور اسے عمل میں لائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عملی نمونہ، ایک پریکٹیکل ماڈل کی بھی ضرورت تھی۔ صرف تھیوری پڑھ کر انسان پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک بہترین رول ماڈل بنایا تمام انسانوں کے لیے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بے شک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، حسن نمونہ ہے۔ تو یہ دیکھیں حسین نمونہ، یہ حسین ماڈل اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بنایا۔ تو دنیا میں جتنی بھی اچھے اخلاق، جتنے بھی اچھے کردار، جتنی اچھی خصلتیں، جتنی بھی اچھی عادتیں ہوں، یہ تمام کے تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں۔ حضور نے جن جن اعمال کو اختیار کیا، عادتوں کو اختیار کیا، وہ تمام کے تمام بہترین اخلاق کہلائے۔ اور یہ ایک انسان کی ضرورت ہے۔ انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے، آپس میں میل جول رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے، اگر اس کے عادات و اطوار، اخلاق اچھے نہ ہوں، بہتر نہ ہوں، تو ایک معاشرہ بہترین معاشرہ نہیں بن سکتا، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم ہماری زمانے کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ ہماری سوسائٹی، مسلم کمیونٹی بہت زیادہ پستی کا شکار ہے۔ ان تمام کی وجوہات اصلیہ وہ ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ عمل تو دور کی بات، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ بھی نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ حضور علیہ السلام دکھتے کیسے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا بولنا کیسا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی معاملات کیسے تھے۔ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک مذہبی شخصیت کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ انسان کی زندگی کا ہر گوشہ، لائف کا ہر فیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس سے رہنمائی اور روشنی عطا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنے تعلق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم 3 حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات ہیں، اور یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے کہ نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو معجزہ اس کی دلیل بنتا ہے نبوت کے دعوے کی۔ تو جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جانیں گے تو ہمارے اندر نبوت کی تعظیم و تکریم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و عظمت اور شرف ہمیں معلوم پڑے گا، ہمارے دل میں عقیدت پیدا ہوگی اور تعظیم اور تکریم کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ ایمان کا جز ہے، یاد رکھیں۔ تو بالکل اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دکھتے کیسے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں، آپ کے رخسار، آپ کے لب، آپ کی زلفیں کیسی تھی، کہ جب ہم کسی ذات کی حسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو شمائل پڑھنے سے ہمارے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اطوار، افعال اور اعمال ہیں۔ جو جو کام آپ کرتے تھے، آپ کی سنتیں، آپ کے آداب، آپ کے اخلاق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بہترین تھے کہ صحابہ نے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق گویا کہ عین قرآن کے مطابق تھے، یعنی کہ قرآن کی تعلیمات کے بالکل مطابق تھے، یوں لگتا جیسے کہ چلتا پھرتا قرآن ہو۔ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بہقی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، تو امام ترمذی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو نبوت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی منصب اور ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی، اہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ آپ اخلاق کریمہ لوگوں کو سکھائیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور سیرت طیبہ سے اپنے اخلاق کو، اپنے افعال کو، ہمارے عادات و اطوار کو، ہماری فکروں کو، ان تمام کو جو ہے سدھارنے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف ایک مذہبی شخصیت کے طور پر نہیں، بلکہ زندگی کا ہر گوشہ، چاہے کوئی آدمی بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو یا سسر ہو، داماد ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، تو اسے کیسے ہونا چاہیے، ایک بزنس مین ہو تو اسے کیسا ہونا چاہیے، ایک لیڈر ہو تو اسے کیسے ہونا چاہیے، ایک سپہ سالار کو کیسے ہونا چاہیے، ایک فائنانس منسٹر کو کیسے ہونا چاہیے، حکومت کے ایک وزیر کو، ایک سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے، ڈیفنس میکینزم، ڈیفنس سسٹم کو کیسے اسٹیبلش کرنا چاہیے، لا انفورسمنٹ کو کیسے مینٹین کرنا چاہیے، فائنینشیل مینجمنٹ کو کیسے آرگنائز کرنا چاہیے اور اس کو مینٹین کرنا چاہیے، سماج کے اندر ہونے والی خرابیوں اور برائیوں اور بگاڑ اور فتنوں کو دور کیسے کرنا چاہیے، معاشرے کی اصلاح کیسی کرنی چاہیے، رشتہ داریوں کو کیسے مضبوط کرنا ہے، آپسی تعلقات، دوست و احباب اور پڑوسیوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو کیسے بیٹر بنایا جا سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ آپ بطور استاد دیکھیں یا بطور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو ایک بطور باپ کے دیکھیں، اور تو ہر اعتبار سے آپ کی ذات پرفیکٹ ہے۔ تو اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مطالعہ کریں اور ڈیفرنٹ اینگل سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ فہم سیرت کے بغیر نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے، نہ حدیث سمجھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔